بہت احتیاط سے دیکھنا بھی تھا اور چلانا بھی تھا. میں چونکہ اس کیس کو تھوڑا سا فالو کرتا رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کے اندر جو اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر ساری سپریم کورٹ اور یہ ساری چیزیں جو دیکھی گئیں، اس میں ڈیو پروسیس کو ایک تو فالو کیا گیا ہے. دوسرا یہ کہ نیشنل سیکیورٹی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ پرائرٹی لیتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں کوئی کوتاہی اور کوئی کسی قسم کی بھی جو ہے تساہل نہیں ہو سکتا. اور یہاں تو کوتاہی نہیں، یہاں تساہل نہیں ہوا. یہاں پہ تو آپ نے ایک ایسے معاملے کو اپنی پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کیا جہاں پہ آپ کے ملک کی جو سالمیت کے معاملات ہیں، آپ کی فارن پالیسی کے تعلقات ہیں، وہ خراب ہو گئے. اور آپ نے دیکھا کہ کتنی کشیدگی آ گئی تھی ان سارے تعلقات میں. ایسا کرنا جو ہے وہ نہ صرف آئین کی خلاف ورزی اس طرح ہے کیونکہ اوتھ لیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس معاملات آئیں گے ان کو آپ کو ڈسکلوز نہیں کریں گے. تو نہ صرف یہ ڈسکلوز کر دیا ان لوگوں کو جن کو اتھارٹی نہیں تھی، بلکہ لہرا کے پبلک میٹنگز میں ان کا ذکر کیا گیا. اور شاید اگر آپ نے کبھی سنا ہو وہ جو لیک ہوئی تھی ان کی کانورسیشن اعظم خان کے ساتھ، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اس کو آپ پولیٹیکل نہیں، اس کو آپ ڈپلومیٹک یا اس کو بیوروکریٹک طریقے سے ہینڈل کریں. تو یہ ایک ایسی بات ہے. میرا تو خیال ہے کہ جو سزا سنائی گئی ہے وہ بھی شاید کم ہی ہے، کیونکہ یہ تو ایک اندھناک سا معاملہ تھا جس میں بالکل پرواہ نہیں کی وزیر اعظم نے کہ وہ ملک کی سالمیت کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے. اور اشرف صاحب اس کے بعد لیگل آپشنز کیا رہ جاتے ہیں؟ لیگل آپشنز تو ان کے پاس اپیل کے ہیں، اور وہ اپیل جو ہے وہ پھر جو آپ کے سارے معاملات ہیں جس میں پروسیجر کی بات بھی ہے، سبسٹینٹیو بات بھی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو اس پہ چارج فریم ہوا، وہ چارج ان کو جو پٹ کیا گیا اس کے متعلق انہوں نے کوئی اپنا ڈیفینس نہیں دیا. اور یہاں تک کہا انہوں نے کہ جی وہ سائفر بالکل میں نے دیکھا اور وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہے. تو جب آپ اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو پروو کرنا ہے، تو وہ پروو نہیں کیا. پھر آپ نے دیکھا کس طریقے سے انہوں نے اپنے وکلاء کو استعمال کیا معاملے کو ڈیلے کرنے کے لیے. تو یہ بھی ایک وزیر اعظم جو رہ چکے ہیں ان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کورٹ پروسیجر کو اس طریقے سے ابیوز کریں، کورٹ پروسیجر کو آپ اس طریقے سے استعمال کریں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک ہیجان سا پیدا ہو. سو میرے خیال میں تو یہ ایک ایسا کیس ہے جس کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تو اہم معاملہ سائفر کیس، عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنا دی ہے. اور عدالت نے بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنائی ہے. خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے یہ سزا سنائی ہے. آج سماعت کا آغاز ہوا جس کے بعد اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے سائفر کیس میں کہ جب عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنا دی ہے. خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے یہ سزا سنائی ہے. کچھ دیر قبل گفتگو کر رہے تھے ایئر وائس سے اشتر اصاف. ان کا کہنا تھا کہ سالمیت کے معاملات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. سائفر کا پبلک میٹنگ میں ذکر کیا گیا. انہوں نے یہ کہا کہ میرا خیال ہے سائفر کیس میں جو سزا سنائی گئی وہ قانونی ہے. کیس میں جو چارج فریم کیا گیا اس کا دفاع نہیں کیا گیا. سائفر کیس میں تاخیر کے لیے وکلا کو استعمال کیا گیا. تو اہم معاملہ سائفر کیس، عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنا دی ہے. خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے یہ سزا سنائی ہے. بالکل، اور گزشتہ روز بھی یہ طویل سماعت جاری رہی تھی جس کے بعد بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو 342 کے بیان کے لیے سوال نامہ دیا گیا تھا. اور جیسے ہی آج بانی پی ٹی آئی نے 342 کا بیان ریکارڈ کروایا اس کے بعد انہیں یہ سزا سنائی گئی. یہ بھی بتاتے چلیں کہ ملزمان سے 36 سوالوں کے جواب مانگے گئے تھے گزشتہ روز، اور کیس کے اہم گواہ اعظم خان پر اسٹیٹ ڈیفینس کونسل کی جانب سے وہ بھی مکمل کر لی گئی تھی. اور بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود نے اس دوران جج پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا تھا. سابق وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب، یہ جو ڈیسیجن آیا ہے 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ یہ ایک پولیٹیکل رسک لیا تھا عمران خان صاحب نے جب جلسے میں یہ کاغذ لہرایا تھا. اس کاغذ کے کانٹینٹ جو ہے ڈیفینیٹلی بعد میں سائفر کے سارے کانٹینٹس باہر آ گئے
تو آپ سیاست کے لیے جو ہے وہ نہیں استعمال کر سکتے نیشنل سیکورٹی کے مسئلے جو ہیں وہ ان کو لیک آؤٹ نہیں کر سکتے. کم واٹ میں جو مرضی ہو جائے, جو آپ کے آفس میں جب آپ کسی وزیر خارجہ ہوتے ہیں یا وزیر اعظم ہوتے ہیں تو ریاست کے جو سیکرٹس جو ہیں ان کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اس سے زیادہ گنونا جو ہے اور لیک آف کیا کہتے ہیں ٹرسٹ جو ہے یا جو ایک آپ وزیر اعظم جو ہے اور یہ وزیر خارجہ جو ہے وہ مل کے ایک ڈاکومنٹ جو سیکرٹ ہے اس کو آپ جلسوں میں لہرا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے قانون حرکت میں آیا ہے. انفارچونیٹ ہے کہ یہ واقعہ ہوا اور انہوں نے یہ حرکت کی اور قانون حرکت میں آیا ہے. اس کی پبلک جو ہے اس کے سامنے ہوا ہے سارا کچھ. تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بند کمرے میں کچھ کیا ہوا ہے. ساری چیز جو ہے ہزاروں آدمیوں کے سامنے انہوں نے ڈسپلے کی اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ اس چیز کو استعمال کرتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عدالتی فیصلہ ہے اور اس کا احترام اور اس کی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. جو قانون اور قاعدے میں جو بھی ان کو ریلیف کے لیے جو طریقے یا آپشنز ان کے پاس ہیں وہ استعمال کریں. خواجہ آصف صاحب, کیونکہ آپ اسی ڈسپلن کے وزیر بھی رہے ہیں, سائفر کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے خاص طور پہ اس طرح کی چیزیں, اور اس کی سیکریسی جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں سائفر وہ آپ کو تقریباً ڈیلی جو ہے نا وہ ایک موٹا سا فولڈر لا کے دیتے ہیں جس کے اندر جو ہے نا سائفرز لگے ہوتے ہیں. آپ وہ سائفرز پڑھ لیتے ہیں, دیر لگتی ہے. سارے سائفرز جو ہیں جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں انہوں نے جو ان کو ایئر مارک کیا ہوتا ہے, فلیگ کیا ہوتا ہے, وہ پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد یہ جو سارا فولڈر ہے واپس چلا جاتا ہے. وہ فارن منسٹر جو ہے نا ان کو کیری نہیں کر سکتا ان فولڈرز کو. یہ پرائم منسٹر کے پاس علیحدہ جاتے ہیں, وہ کیری نہیں کر سکتا کہ میں اس کو اٹھا کے گھر لے آؤں یا اپنی کہیں اور لے جاؤں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ آتا ہے, وہ پڑھ لیتے ہیں, وہ پڑھ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں. ان کی اتنی سینکٹیوٹی ہوتی ہے, اتنی سیکریسی مینٹین ہوتی ہے. وہ یہ ورلڈ آل اوور دا ورلڈ جو ہے یہ ڈپلومیسی کا جو ہے ایک نارمز ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ پبلکلی استعمال نہیں ہوتی. ہمارے ملک میں بدقسمتی کے لیے اقتدار جب چھینا گیا یا اقتدار کو جب ڈاواڈول ہونے لگتے ہیں تو اس قسم کی جو ہے نا واردات جو ہے یا آپ پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کے نام کے اوپر بھی ایک مقدمہ دبا ہے کہ آپ اسٹیٹ سیکیورٹی جو ہے اس کے اوپر بارگین کرنا شروع کر دیں. اور خواجہ صاحب, کیونکہ آپ سیاستدان ہیں اور حالیہ الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں اب بہت قریب آ گئے ہیں, یہ والا جو ڈیسیجن آیا ہے اس کے کیا امپلیکیشنز دیکھ رہے ہیں آپ الیکشنز میں؟ دیکھیں امپلیکیشنز الیکشن پہ ڈیفینیٹلی اس کا افیکٹ ہوگا کہ عمران خان صاحب بہت ایکسپوز ہوئے ہیں. انہوں نے جو بھی اپنی آفس میں جو ہے جو بھی حرکات و سکنات کی ہوئی ہیں یہ ہو گیا, اور بہت سی چیزیں ہیں ان کے اپنی پارٹی کے معاملات تھے, پارٹی فنڈنگ کے معاملات تھے, پھر جو ہے القادر ٹرسٹ کا جو 190 ملین پاؤنڈ کا واقعہ تھا, پھر جو انہوں نے گڑی بیچی. تو میرا خیال ہے تو ان کی جو ریپوٹیشن ہے, اللہ معاف کرے, میں کوئی ججمنٹ کی سیٹ پہ نہیں خدا نخواستہ بیٹھنا چاہتا. ہر انسان میں فالٹس بھی ہوتے ہیں, نقائص بھی ہوتے ہیں, لیکن جو ہے نا جب آپ ان عہدوں پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر دولت کی ہوس جو ہے, اقتدار کی ہوس جو ہے وہ آپ کو لے سکتی ہے. یہاں پہ ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ اقتدار جو ہے پرماننٹ نہیں ہوتا. اقتدار پرماننٹ جو ہے وہ اوپر والے کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں, وہ پرماننٹ اسی کے پاس ہے. لیکن ہم بھول جاتے ہیں, ہم سیاستدان بھول جاتے ہیں, دوسرے بھی جو حکمران آتے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں. یہ بھولنا نہیں چاہیے, یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں آنی جانی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. خواجہ آصف صاحب رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود تھے. تو اہم کیس اور اہم فیصلہ سائفر کیس, عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو
10 سال کی سزا سنا دی ہے. خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے یہ سزا سنائی ہے. اہم معاملہ اور سائفر کیس، عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے. بالکل، بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر یہ 10 سال سزا سنائی گئی ہے ان کو. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے سزا سنائی تھی اور بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی جانب سے ان کے جب وکلا صفائی پیش نہیں ہوئے تو ان کے وکلا صفائی پیش کیے گئے تھے ریاست کی جانب سے، اور ان کی جانب سے جو 14 گواہان تھے ان کے بیانات پر جرح بھی مکمل کر لی گئی تھی، جس کے بعد آج جیسے ہی بانی پی ٹی آئی کی جانب سے 342 کا بیان ریکارڈ کروایا گیا، اس کے بعد یہ سزا سنائی گئی. خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے یہ سزا سنائی ہے. عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی. گزشتہ روز 14 گھنٹے یہ طویل سماعت بھی جاری رہی اور اس کے بعد بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو 342 کے بیان کے لیے سوال نامہ بھی تھمایا گیا تھا اور ملزمان سے 36 سوالات کے جواب مانگے گئے تھے. اور جو کیس کے اہم گواہ ہیں اعظم خان، ان پر اسٹیٹ ڈیفینس کونسل کی جانب سے جرح مکمل کی گئی اور اس کے بعد ہی بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی جانب سے جج پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا گیا تھا اور وکلا صفائی کی تقرری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا گیا تھا. عدالت نے 26 جنوری کا حکم کا عدم قرار دینے کی استدعا بھی کی گئی تھی اور آج ہی ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا گیا. بیرسٹر گوہر کا اس موقع پر یہ بھی کہنا تھا کہ چیف جسٹس سے جلد سماعت کی استدعا کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہی یہ اہم کیس اور ایک اہم فیصلہ سنایا گیا ہے. سائفر کیس کے حوالے سے عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنا دی ہے. عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال اور بیرسٹر گوہر بھی اب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافیوں سے گفتگو کی اور اس معاملے پہ ان کا کیا کہنا تھا، آپ کو سناتے ہیں. جو بھی ہے یہ سزائے موت بھی دینا چاہے سزائے موت دیتے ہیں، لیکن آگے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پاس کیس کوئی قانون کے مطابق جس عدالت میں جائیں گے وہ فری اینڈ فیئر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ 100% سیٹسفائیڈ. انشاءاللہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پہ ہمیں اعتماد ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں ریلیف ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لوگ تحمل برداشت کا مظاہرہ کریں، مشتعل نہ ہونا، غصے میں نہ آنا، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لینا. کوئی ایک کھنکری آپ نے نہیں پھینکنی، آپ کرے تاکہ ان کی توجہ ہم الیکشن سے نہ ہٹوا سکے. یہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. الیکشن پہ فوکس رکھو انشاءاللہ تعالیٰ. 8 تاریخ کو سب کا احتساب ہو جائے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بیرسٹر گوہر گفتگو کر رہے تھے اور اہم معاملہ، اہم فیصلہ سامنے آ گیا ہے. سائفر کیس، عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنا دی ہے. خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے یہ سزا سنائی ہے. اشتر اوصاف نے ایئر وائس سے گفتگو کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ نیشنل سیکورٹی کے معاملات میں کوتاہی نہیں برتی جا سکتی. سالمیت کے معاملات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. سائفر کا پبلک میٹنگ میں ذکر کیا گیا. اشتر اوصاف صاحب نے کہا کہ میرا خیال ہے سائفر کیس میں جو سزا سنائی گئی وہ قانونی ہے. کیس میں جو چارج فریم کیا گیا اس کا دفاع نہیں کیا گیا. سائفر کیس میں تاخیر کے لیے وکلا کو استعمال کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ لیگی رہنما خواجہ آصف نے بھی گفتگو کی ہے اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے. جہانگیر جدون ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں. جہانگیر صاحب، 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے بانی پی ٹی آئی کو اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ دیکھیں، بالکل مجھے تو لگ رہا ہے یہ توشہ خانہ والا پیٹرن اڈاپٹ کیا گیا ہے کہ ابھی پروسیکیوشن بھی گورنمنٹ اور اسٹیٹ کونسل بھی گورنمنٹ نے فوراً اپوائنٹ کر کے سزا دے دی ہے. اس میں کوئی بہت جلدی کی گئی. آخر میں ٹرائل میں ان کو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے وکیل جو ہے انہوں نے کہا 2 دفعہ، تو یہ ٹرائل تو لیٹ ہوتے رہتے ہیں. اگر الیکشن کے بعد بھی ہوتے تو کوئی ایشو نہیں تھا. تو میرے خیال میں بہت جلدی میں ان کو سزا دے دی گئی ہے کہ 10 سال اچانک ہی لگ تو رہی ہے کہ سزا لکھی ہوئی تھی، بس اناؤنس ہی کرنا تھا. اچھا جہانگیر صاحب، سائفر کا یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور اس میں اب فیصلہ بھی سامنے آ گیا. 10 سال کی سزا بھی سنا دی گئی ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اور اب لیگی رہنما احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احسن صاحب، 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، کیا ری ایکشن دیں گے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ جس نوعیت کا جرم عمران خان صاحب نے کیا تھا شاید اس میں ابھی عدالت نے نرم سزا انہیں دی ہے، چونکہ یہ ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے جس میں خود ان کے اپنے پرنسپل سیکرٹری نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کی آڈیو لیکس آئی تھی اس میں بھی عمران صاحب نے کہا کہ ہم نے اس سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے. تو جو قومی سلامتی کے اور حساس معاملات ہیں ان سے ہر چیز کرکٹ کی طرح کھیلی نہیں جاتی. ہر چیز کوئی کرکٹ کا بال نہیں ہے جس پہ آپ نے شاٹ لگانی ہے.
یہ ملک کے سلامتی کے اور ملک کی سفارتکاری کے نہایت حساس معاملات ہیں، اور وزیر اعظم جب حلف لیتا ہے تو وہ اس بات کا حلف لیتا ہے کہ وہ اس قسم کی کمیونیکیشن کی جو کانفیڈینشیلٹی ہے اس کو مینٹین کرے گا. اور عمران خان صاحب کی اس حرکت سے پاکستان کی تمام سفارتکاری متاثر ہوئی، کیونکہ اس کے بعد پاکستان کا جو ڈپلومیٹک سسٹم ہے وہ سفارتی حلقوں میں موضوع بحث بن گیا، بلکہ اس میں پاکستان کی جگہ صحیح ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت سنگین جرم تھا جو عمران خان صاحب نے کیا تھا، اور اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں تھا. یہ تو ایک محض عدالتی کارروائی تھی. لوگوں کو سب شواہد تو خود عمران خان صاحب نے اپنے خلاف FIR اپنی حرکتوں سے خود کاٹی. جب انہوں نے جلسے عام کے اندر اس کو لہرایا، جب انہوں نے ایک ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات کو اپنی سیاست کی نظر کرنے کی کوشش کی، جب انہوں نے پاکستان کے نہایت ہی حساس سفارتی معاملات پر اپنی انتخابی سیاست کے مجھے ایک ساتھ ذریعے نکالا گیا، وہ شروع ہوئے امریکہ سے اور آ کر ختم ہوئے کبھی جنرل باجوہ پر، کبھی وزیر اعلیٰ پنجاب پر، کبھی کسی اور پر، کبھی IG پنجاب کے اوپر. تو یہ میرے خیال تو ان کو جو سزا ملی ہے، شاید جس طرح کی انہوں نے لاپرواہی کی ہے، جس طرح کا انہوں نے جرم کیا ہے پاکستان کے اہم قومی سلامتی کے معاملات کے ساتھ، بہت رعایت والی سزا ہے. اور احسن صاحب، انتخابات بھی بالکل سر پہ ہیں، اس فیصلے کے آپ انتخابات پہ کیا اثرات مرتب ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ PTI کے ساتھ ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں انہیں اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ قومی سلامتی کے ساتھ عمران خان صاحب نے کیا کچھ کیا ہے. یہ تو ایک سائفر کا معاملہ ہے. میں 3 سوال ہر اس شخص سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو PTI کا ہمنوا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون شخص ہوگا پاکستان میں جو قائد اعظم بانی پاکستان کی نشانی کو جلا کے راکھ کر دے؟ وہ کون سا شخص ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے شہیدوں کی توہین کرے؟ کرنل شیر خان جیسا بہادر شہید کہ جس کی بہادری کی گواہی ہمارے دشمن نے بھی دی، اس کی بھی یادگار کو نہ صرف توڑا گیا، پیروں سے ٹھوٹے مارے گئے اور مسلا گیا. اسی طرح وہ کون سا ملک ہوگا جہاں پر کوئی بھی شخص یا سیاسی جماعت اس ملک کی فوجی چھاؤنیوں پہ حملہ کرے، اس ملک کے فضائیہ کیڈوں پہ حملہ کرے، اس ملک میں فوجیوں کے اوپر پتھر مارے؟ یہ سب باتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ اپنی ذات کو ریاست سے بڑا سمجھا ہے، اور جو ریاست سے خود کو بڑا سمجھتا ہے وہ ایک فیشسٹ لیڈر تو ہو سکتا ہے جیسے ہٹلر تھا جس نے اپنی قوم کو بھی مروایا اور خود کو بھی مروایا. تو عمران خان صاحب کی جو یہ تمام پالیسیز ہیں، اب اگر ان کو دیکھ کر کوئی شخص ان کی اندھی تکلیف میں ہے تو اس کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے. اور احسن صاحب، انتخابات کے حوالے سے تو آپ نے بات کی، اس اسپیسیفک فیصلے کا پارٹی پہ کیا اثر انداز ہوگا؟ پارٹی کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اب عمران خان صاحب نے اپنی انا پرستی اور اپنے فیصلوں سے اپنی پارٹی کو تو خود ہی تتر بتر کر دیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ان کی ساری پارلیمانی پارٹی، وہ لوگ جو ان کے بڑے منظور نظر تھے، وہ سب انہیں چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور لوگوں کے اندر بھی اب بہت بددلی ہے. اور وہ تمام طبقے اور لوگ کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ اس بنیاد پہ شامل ہوئے تھے کہ شاید یہ پاکستان میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ان کی اب رائے بدل چکی ہے. اور میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور میرے حلقے میں ہر روز PTI کی ایک بہت بڑی تعداد ہمارے قافلے میں شامل ہو رہی ہے جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے دھوکہ ہوا اور ہماری اب آنکھیں کھل گئی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہی وہ پارٹی ہے جو پاکستان کی ترقی اور سلامتی اور امن اور استحکام کی ضمانت دے سکتی ہے. اچھا احسن صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا دیکھنے والوں کو کہ آپ بھی وزیر رہے ہیں اور یہ والے معاملات آپ کے سامنے بھی آتے رہے ہیں. یہ سائفر اور آفیشیل سیکرٹ کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کتنی سیکریسی اس کی مینٹین کرنی چاہیے؟ کتنا لوگ عوام کو بتانا چاہیے اور کتنا نہیں بتانا چاہیے؟ دیکھیے، ہم جب حکومت کا حلف اٹھاتے ہیں، کابینہ کا حلف اٹھاتے ہیں، تو اس میں واضح طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ ہم جو کانفیڈینشیلٹی ہے اس کو مینٹین کریں گے اور کوئی چیز ایسی باہر پبلک نہیں کریں گے کہ جس کا کیا جانا قانونی طور پہ بنتا ہو یا اجازت ہو. تو کوئی شخص بھی جو کانفیڈینشیلٹی ہے، جو سیکریسی ہے، اس کی اگر خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ اپنے اوتھ کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے اور وہ پاکستان کے قانون کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے. اگر وزیر اعظم کی سطح پر ہم اپنے جو کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس ہیں، جو سیکریسی کی چیزیں ہیں،
उनको इस तरह खेलेंगे उनके साथ, तो आप मुझे बताइए कि नीचे हम क्या मैसेज दे रहे हैं? क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो खतूत है या रिकॉर्ड्स हैं, ये तो नीचे हर चीज प्राइम मिनिस्टर अपने हाथ में तो नहीं रखता, ये तो सरकार के कई सरकारी मुलाजिम हैं जिनके हाथों में ये चीजें गुजरती हैं। तो इस तरह तो अगर हर कोई हमारे सरकारी जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ खेलना शुरू हो जाए, फिर तो रियासत की कोई कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार नहीं रह सकती और इसका एक बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। तो लिहाजा प्राइम मिनिस्टर को तो एक अलामत होना चाहिए कि किस तरीके से जिम्मेदारी के साथ आप जो मालूमात कॉन्फिडेंशियल है उनको कैसे राजदारी में रखा जा सकता है, और अगर प्राइम मिनिस्टर ही इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो आप एक सेक्शन ऑफिसर से या कोई सुपरिटेंडेंट ऑफ ऑफिस जहाँ तक वो फाइलें पहुंचती हैं उनसे कैसे राजदारी तवक्को कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल, रहनुमा नून लीग, ARY से गुफ्तगू कर रहे थे। साइफर केस अहम मामला, अदालत ने बानी PTI शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सजा सुना दी है। इसी पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। माहिर कानून याया अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद है। याया साहब, 10 साल कैद की सजा सुनाई है, आपका रिएक्शन चाहेंगे इस पे? देखिए, हम ये बहुत टाइम से कहते आ रहे हैं कि जब तोशा खाना का केस हो या अल कादिर का ट्रस्ट का केस हो या किसी नैब का केस हो, तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बहुत ज्यादा होता है और प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत चैलेंज होता है टू एस्टैब्लिश कि कोई बेनिफिशियल अकाउंट था जिसके अंदर एम्बेजलमेंट हुई और उस एम्बेजलमेंट के अंदर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी थी। तो हमेशा एक चैलेंज होता है प्रोसिक्यूशन के लिए, और डिफेंस जो होता है उसको हमेशा एक लूप होल्स मिल जाते हैं। लेकिन ये जो साइफर का केस था, देखिए ये कुछ फाइनेंशियल करप्शन का केस नहीं था, ये नेशनल सिक्योरिटी का केस था। दूसरा ये कि इसके अंदर एविडेंस की इतना लंबा स्टेज था नहीं। इसके अंदर जो मेन विटनेस थे, जो आजम खान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, जो जिनका सबसे इम्पोर्टेंट ताल्लुक था इस केस में, उनका स्टेटमेंट आ गया था। ही वॉज 164 का भी, सेक्शन 161 का भी, और उन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर जो है उन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार ठहराया था। तो जब उनका स्टेटमेंट आई थी, जब आई थिंक क्लियर हो गई थी कि ये केस जो है ये इमरान खान और PTI के बहुत डेंजरस होने वाला, इसके अंदर अब इस तरह के मुराहिल नहीं है जैसे बाकी नैब के केसेस में होते। लेकिन ये है कि PTI की जो लीगल टीम है वो अपना वक्त जो है वो नहीं कर पाए, वो इस केस को शायद लिखती नहीं कि शायद याया फरीद साहब, हम आपसे दोबारा भी राब्ता करेंगे। कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पे आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अहम मामला साइफर केस, अदालत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सजा सुना दी है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने सजा सुनाई है। साइफर केस, अदालत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल सजा सुना दी है। अगर आपको इस केस के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं तो चेयरमैन PTI ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर के मुरासले या साइफर को बुनियाद बनाकर ही अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया बनाया था, और जिसमें उनकी जानिब से ये दावा किया गया था कि उनकी हुकूमत के खात्मे में उस मुल्क का हाथ है। ताहम कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इस साइफर को लेकर PTI हुकूमत के मौक़िफ़ की तरदीद की गई थी, और जिसके बाद ये केस चला बाकायदा तौर पर और केस की समाअत हुई, और जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो साइफर केस, अदालत ने बानी PTI शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सजा सुना दी है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने सजा सुनाई है। और ARY से खुसूसी गुफ्तगू की थी ख्वाजा आसिफ ने, जिसपे उनका कहना था कि बानी PTI ने जलसे में कागज लहराया था और कौमी सलामती के मामलात पर सियासत नहीं की जा सकती, रियासत के सीक्रेट सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। ख्वाजा आसिफ का यह भी कहना था कि बदकिस्मती है कि उन्होंने वो हरकत की जिस पर कानून हरकत में आया। ये सब उन्होंने हजारों आदमियों के सामने डिस्प्ले किया। ख्वाजा आसिफ का यह भी कहना था कि अदालती फैसला है, इसका एहतराम होना चाहिए, कानून के तहत जो भी रिलीफ का तरीकाकार है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इसके बाद नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने भी ARY से गुफ्तगू की और उसमें उनका कहना था कि उनके ख्याल से अदालत ने नर्म फैसला दिया है, और उनका यह भी कहना था कि इस रवैये से पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात मुतासिर हुए। बानी PTI ने अपने खिलाफ FIR खुद अपनी हरकतों से कटवाई। बानी PTI ने लापरवाही और सलामती के मामलात पर
ظلم کیا ہے۔ پی ٹی آئی سے جڑے لوگوں کو اپنی آنکھیں اب کھول لینی چاہیے۔ احسن اقبال نے مزید کہا کہ وہ کون ہو سکتا ہے جو شہداء کی یادگاروں کو نقصان پہنچائے۔ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ اپنی ذات کو ریاست سے بڑا سمجھا۔ بانی پی ٹی آئی کے منظور نظر لوگ سب ان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر روز پی ٹی آئی کے لوگوں کی بڑی تعداد نون لیگ میں شامل ہو رہی ہے۔ تو آج کے دن کا سب سے اہم معاملہ سائفر کیس، اور اب اس کا فیصلہ آ گیا ہے۔ 10 سال کی سزا سنائی ہے خصوصی عدالت نے، اور یہ سزا سنائی گئی ہے بانی پی ٹی آئی کو اور شاہ محمود قریشی کو۔ یہ سزا سنائی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے۔ سائفر کیس عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال سزا سنا دی ہے۔ سائفر کیس میں خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے سزا سنائی ہے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنائی، اور اس معاملے پہ بیرسٹر گوہر نے بھی رد عمل دیا ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ جو بھی ہے یہ سزائے موت بھی دینا چاہے سزائے موت دیتے ہیں، لیکن آگے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پاس کیس کوئی قانون کے مطابق جس عدالت میں جائیں گے وہ فری اینڈ فیئر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ 100% سیٹسفائیڈ انشاءاللہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں ریلیف ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لوگ تحمل برداشت کا مظاہرہ کرے، مشتعل نہ ہونا، غصے میں نہ آنا، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لینا، کوئی ایک کنکری آپ نے نہیں پھینکنی، آپ تحمل کرے تاکہ ان کی توجہ ہم الیکشن سے نہ ہٹوا سکے۔ یہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، الیکشن پہ فوکس رکھو انشاءاللہ تعالیٰ 8 تاریخ کو سب کا احتساب ہو جائے۔ بیرسٹر گوہر اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بنیادی حق سے ہی محروم کر دیا جائے تو کیس کا کیا فیصلہ آنا ہے دنیا کو معلوم ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام کارکنان اور پی ٹی آئی سے لگاؤ رکھنے والے تحمل کا مظاہرہ کریں، ہمیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پر اعتماد ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا، کارکنان مشتعل نہ ہو، کوئی قانون کو ہاتھ میں نہ لے، کارکن ایک کنکر تک بھی نہ پھینکے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ہمیں الیکشن سے توجہ ہٹانے کی ہماری کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ 8 فروری کو سب کا محاسبہ ہوگا۔ تو سائفر کیس عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ سائفر کیس عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے یہ سزا سنائی ہے، اور سائفر کیس میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ اشتر اوصاف انہوں نے گفتگو کی، ان کا کہنا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں کوتاہی نہیں برتی جا سکتی، سالمیت کے معاملے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، سائفر کا پبلک میٹنگ میں ذکر کیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے سائفر کیس میں جو سزا سنائی گئی وہ قانونی ہے، کیس میں جو چارج فریم کیا گیا اس کا دفاع نہیں کیا گیا۔ سائفر کیس میں تاخیر کے لیے وکلا کو استعمال کیا گیا۔ ساتھ ہی خواجہ آصف نے بھی گفتگو کی ایئر سے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے جلسے میں کاغذ لہرایا تھا، قومی سلامتی کے معاملات پر سیاست نہیں کی جا سکتی، ریاست کے سیکرٹ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ بدقسمتی ہے کہ انہوں نے حرکت کی جس پر قانون حرکت میں آیا۔ اسی پہ مزید بات کریں گے شرجیل انعام میمن رہنما پیپلز پارٹی سے۔ شرجیل صاحب، 10 سال کی سزا سنائی گئی سائفر کیس میں، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، یہ جو مقدمہ تھا یہ ایک سنگین نوعیت کا مقدمہ تھا، اور اس مقدمے کا مقصد یہ تھا کہ جی عمران خان نے اپنے اقتدار کے بچانے کے لیے اقتدار کی ہوس میں اور کرسی کی لالچ میں انہوں نے ایک سائفر کا ایک ڈرامہ رچایا، جو کہ ان کا مقصد یہ تھا، جو کہ انہوں نے جلسے میں رچایا، اس کا مقصد یہ تھا کہ قوم کو جو ہے گمراہ کریں، اور اس میں اگر کوئی اہم قومی راز تھا اس راز کو اپنے اقتدار کے اوپر جو ہے وہ قربان کر دیں، قومی راز کو بھی، قوم کی سالمیت کو بھی، قوم کے تعلقات کو بھی اپنے اقتدار پہ وہ قربان کر دیں۔ ماضی میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان رہے ہیں، لیکن کسی نے بھی اس حد تک نہیں گرا کہ جی وہ اپنے اقتدار کے چکر میں قومی رازوں کو اس طرح افشاں کرے یا اس کو اس طرح یوز کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو سزا ہوئی ہے اس میں 2 چیزیں، 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ایک چیز صحیح تھی کہ عمران خان نے ایک ملک کو کا نام لیا، پاکستان کی سالمیت کو داؤ پہ لگایا، اور قومی راز کو جو ہے وہ انہوں نے اس طرح ایکسپوز کیا اور اس کو پولیٹیسائز کیا۔ شرجیل صاحب، اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے، انتخابات بالکل سر پہ ہیں، 8 سے 9 دن رہ گئے ہیں، تو اس کے آپ انتخابات پہ اثرات ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ فیصلہ اور ڈیلے ہو سکتا تھا اگر پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں اور سیاسی وکیل جو ہیں جو خود چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو سزا ہو، کیونکہ آج صبح بھی اگر یہ ہائی کورٹ پہنچ جاتے ٹائم پر
تو میرے خیال سے یہ کیس مزید آگے چل جاتا. لیکن انہوں نے جان بوجھ کر، میں سمجھتا ہوں یہ خود چاہتے تھے کہ کیونکہ اب ایک نئے صاحب کو سربراہی مل گئی ہے پی ٹی آئی کی، تو وہ تو گورنر صاحب تو چاہیں گے کہ وہی سربراہ رہے. وہ تو کسی کو بھی اگر آپ اقتداری کرسی پہ بٹھا دو تو وہ تو نہیں اترتا نا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اقتدار ہے ایک پولیٹیکل پارٹی سربراہی. اب تو کسی بھی صورت میں عمران خان سزا کے بعد تو نہیں بچ سکتے. اب بیرسٹر گور صاحب جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ خود اس پورے عمل میں شامل تھے اور انہوں نے جان بوجھ کر جو ہے عمران خان کو سزا سنوانے میں انہوں نے جو ہے وہ معاملہ کیا. اور اس کا لانگر رن میں پارٹی پہ کیا امپلیکیشن دیکھ رہے ہیں؟ پارٹی فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، مستقبل کا بھی صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی سب دیکھیں جی، سب نے اچھے برے دن دیکھے ہیں. سب سے زیادہ اگر میں کہوں گا کہ اگر کسی نے سب سے زیادہ ظلم دیکھا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی سزا ہو گئی، محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی، جلا وطن بھی ہوئی. محترم آصف علی زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے، اس کے بعد صدر بننے کے بعد دوبارہ جیل میں رہے. کبھی آپ نے محترم آصف علی زرداری صاحب یا کسی کے منہ سے ملک کے کسی اہم راز کے بارے میں اس طرح پولیٹیسائز کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کبھی ملک کے اہم رازوں کو، ظاہر ہے وہ ایک سربراہ ہوتا ہے، ان کے پاس بہت سارے راز ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے اس طرح کی چیزوں میں انہوں نے ہر تکالیف صحیح کبھی ان کو انہوں نے اس طرح پبلسائز نہیں کیا چیزوں کو جس طرح اس نے اپنے آپ کو پولیٹیسائز کیا ہے. اس پورے سچویشن کو اس نے ملک کی سالمیت کو داؤ پہ لگایا، ملک کے تعلقات کو داؤ پہ لگایا، پاکستان کو دنیا سے لڑانے کی کوشش کی، پاکستان کو آئسولیشن میں لے گیا. تو ایسا شخص جو کہ ہر چیز کو اپنی سیاست کے اوپر جو ہے قربان کر دے، اپنے اقتدار کے ہوس میں قربان کر دے، تو ایسے لوگوں کا انجام اس طرح کا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شرجیل انعام احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب. علی ظفر صاحب، سزا ہوئی ہے 10 سال کی، اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو انصاف کا تقاضا ہے اور جو آئین کا تقاضا ہے اور قانون کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو سزا دینی ہے تو آپ ایک فیئر ٹرائل کے ذریعے، ایک پراپر ٹرائل کے ذریعے کریں، جس میں آپ کو یہ حق ہو کہ آپ اپنی شہادت بھی دے سکیں، آپ جرا بھی کر سکیں، اور باقاعدہ آپ کا ایک ڈیفینس کاؤنسل بھی ہو، آپ کا وکیل ہو جو آپ کی دفاع کر سکے. یہ کیس جو ہوا یہ شروع ہوا پہلے جیل میں، چلیں اس کو آپ اگنور بھی کر دیں، لیکن جیل میں شروع ہونے کے بعد پچھلے 5-6 دن پہلے عدالت نے ایک دم فیصلہ کیا کہ جو وکلا ہیں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے، وہ ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جرا کریں. ان کی جگہ عدالت نے پروسیکیوشن سے ہی لے کے، یعنی اسٹیٹ سے ہی لے کے وکیل 2 جو تھے وہ اپوائنٹ کر دیے اور ان کو کہا کہ آپ فٹافٹ کراس ایگزامینیشن کر کے جرا کر کے یہ کیس کو کلوز کر دیں. تو وہاں سے میں کہوں گا کہ یہ اتنی غیر آئینی بات ہے کہ اس کے بعد یہ ٹرائل رہا ہی نہیں، کیونکہ ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا. یہ ایک مس ٹرائل ہے، بالکل غیر قانونی، غیر آئینی ٹرائل ہے. اس میں عدالت نے کسی قسم کے جو پروسیجرز ہیں فالو نہیں کیے، اس لیے یہ جو کنوکشن ہے اور سزا ہے یہ بالکل امید ہے کہ جس وقت اپیل فائل ہوگی اسی وقت سسپینڈ ہو جائے گی. اس کی کوئی قانونی حیثیت میری نظر میں نہیں ہے. یہ بس سزا سنانی تھی انہوں نے، اور سزا سنانی تھی الیکشن کے ڈیٹ سے پہلے انہوں نے ساری کاروائی چھوڑ کے سب تقاضے قانون کے سائڈ پہ کر کے انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا ہے. تو اس کو میں کیس نہیں کہوں گا، اس کو میں ٹرائل نہیں کہوں گا، اس کو میں فیصلہ بھی نہیں کہوں گا. اس کو میں کہوں گا کہ یہ بالکل ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جو کہ جس کو ماننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال کچھ قانونی کی پروسیجرز ہیں جو ہمیں فالو کرنے ہیں، ہم اپیل ضرور کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس وقت یہ فیصلہ ڈیٹیل رائٹنگ میں ہمیں مل جاتا ہے تو امید ہے کہ آج شام تک مل جائے گا اور کل ہم اس میں انشاءاللہ فائل کر دیں گے. میں نے جو وکلا تھے جو ڈیل کر رہے اس کیس سے ان کو آج بلایا ہے، ان کے ساتھ ملاقات کروں گا اور پھر ایک اپیل تیار کر کے دائر کر دی جائے گی. اور کب تک کریں گے اپیل دائر؟ کیا اگلا لاہم ہے آپ لوگوں کا؟ اپیل دائر کرنے کا جو ٹارگٹ ڈیٹ ہے وہ تو کل کی ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں وہ جو قانونی فیصلہ ہے تو رائٹنگ میں مل جائے گا آج شام تک. اگر آج شام تک مل جاتا ہے تو ہماری انشاءاللہ کل دائر ہو جائے گی. اور بڑا سمپل کیس ہے. کیس میں جو ایشو یہ ہے کہ آپ کو اگر
جرا کرنے کا ہی موقع نہ دیا جائے، آپ کے وکیلوں کو باہر نکال دیا جائے، کوئی کمرے میں بند کر دیا جائے، آپ کو اپنی دفاع میں وٹنسز جو ایویڈنس ہے، جو شہادت ہے، وہ نہ پیش کرنے کی اجازت ہو، آپ کے جو وکلا ہیں ان کو جرا نہیں کرنے کی اجازت، آپ کو اپنی من پسند وکیل کے بجائے آپ کو دوسرے وکیل جو ینگ سے ہیں جنہوں نے فائلیں بھی نہیں پڑھی وہ آپ کے وکیل مقرر کر دیے جائیں زبردستی. تو یہ سارے ایسے چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ مس ٹرائل کہلاتا ہے قانون میں، اور اس کا جو فیصلہ ہے جج صاحب کا وہ کسی صورت میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو مانا نہیں جا سکتا. کتنی امید ہے آپ کو کہ آپ کو ریلیف مل پائے گا بیرسٹر صاحب؟ میں نے جو آپ کو 2-3 پوائنٹ بتائے، اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو میرا خیال ہے ایک لیمین بھی کہے گا کہ یہ تو بڑا آسان کیس ہے اور اس میں تو 100% کیس میں آپ کو جو اپیل ہے وہ مانی جائے گی اور یہ سیٹسفائڈ ہو جائے گا. کیونکہ آپ سمپل بات دیکھیں کہ آپ کے خلاف خدا نخواستہ کوئی کیس ہو اور آپ نے ایک وکیل کیا ہو اور عدالت کہے کہ نہیں آپ کا یہ وکیل جو ہے یہ آپ پیش نہیں ہو سکتا، میں آپ کی جگہ ایک وکیل پیش کروں گا، اور آپ کو پتا ہو کہ وہ وکیل جو ہے وہ دوسری سائڈ سے ملا ہوا ہے اور وہ وکیل آپ کی طرف سے پیش ہو کے آپ کے بہاف پہ بیانات دے دے، تو کیا آپ اس ٹرائل کو مانیں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ یہ تو مس ٹرائل ہے اور یہ تو بالکل ہی زیادتی ہوئی ہے میرے ساتھ اور بے انصافی ہوئی ہے اور یہ قانون کے تقاضے نہیں پورے کیے گئے. تو آپ اگر اس قسم کے آرڈر اخلاف کریں گے تو عدالت جو ہے اس میں آپ کو مانے گی. یہی پوزیشن سائفر کی. رائٹ. اور الیکشنز کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کتنے زیادہ سر پہ ہیں، 8-9 دن کا بھی وقت نہیں رہ گیا ہے، ایسے میں یہ فیصلہ جس وقت میں آیا ہے کتنا بڑا نقصان سمجھتے ہیں آپ اپنی الیکشن کیمپین کے لیے اور لانگر رن میں پارٹی کے لیے؟ یہ جیسا میں نے کہا کہ یہ قانون کے تقاضے پورا کرتا ہی نہیں یہ فیصلہ، یہ سیٹسفائڈ ہو جائے گا لانگ رن میں، لیکن اس کا مقصد الیکشن سے پہلے جو اتنی جلدی تیزی کی گئی اور یہ کیس کو ایک دم 3-4 دن میں ختم کر دیا گیا اور فیصلہ بھی اناؤنس کر دیا گیا، کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن سے پہلے ایک طرح سے کنفیوژن پیدا کرنی تھی اور الیکشن سے پہلے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں اور ورکرز ہیں اور ووٹرز ہیں ان میں ایک پریشانی پیدا کرنے کی ایک طرح سے کوشش کی گئی ہے. تو یہ ٹائمنگ کی بڑی امپورٹنٹ ہے اور اہم ہے، لیکن اصل میں لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کیا رہا ہے، وہ کیا ہے، یہ بھی پتا ہے کہ یہ ناانصافی ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ یہ جلد انشاءاللہ یہ جو فیصلہ ہے یہ تبدیل ہو جائے گا. اس لیے میرا خیال ہے وہ پریشانی لوگوں کو شاید تھوڑی دیر کے لیے تو ضرور ہوئی ہوگی، لیکن وہ پریشانی اب اور غصے میں اور کنوکشن میں تبدیل ہو رہی ہے. اور بیرسٹر صاحب ابھی کچھ دیر قبل شرجیل میمن گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ الیکشنز کے بعد بھی آ سکتا تھا، لیکن جو وکیل پیش ہو رہے تھے، جو وکلا پیش ہو رہے تھے پی ٹی آئی کی جانب سے، انہوں نے جو ہے اپنا ڈیو پروسیس مکمل نہیں کیا، وہ وقت پہ نہیں پہنچ رہے تھے عدالت، اس لیے بھی یہ فیصلہ ہے. اب اس بات کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ جب فیصلہ جس کو آپ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ فکسڈ میچ ہے، جب ایک فکسڈ میچ ہو تو پھر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے بیرسٹر علی ظفر صاحب. اور آج کا اہم معاملہ سائفر کیس، عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنا دی. خصوصی عدالت کے جج ابوالاسناد محمد ذوالقرنین نے یہ سزا سنائی ہے. اور اب سے کچھ دیر قبل بات کر رہے تھے بیرسٹر علی ظفر، ان کا کہنا تھا کہ معاملات پہلے سے طے شدہ ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سائفر کیس کے خلاف ہائی کورٹ جائیں گے. آج تحریری فیصلہ مل جاتا ہے تو کل اپیل دائر کر دیں گے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ٹرائل اور فیصلہ نہیں، یہ صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے. سائفر کیس میں جو سزا سنائی گئی وہ ختم ہو جائے گی. یہ ٹرائل اور فیصلہ نہیں ہے، یہ صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے. قانون کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلے کو چیلنج کریں گے. امید ہے سائفر کیس کا فیصلہ آج شام تک تحریری طور پر مل جائے گا. اگر مل جاتا ہے تو کل تک اپیل دائر کر دیں گے. معاملات پہلے سے طے شدہ ہیں، ظاہر سی بات ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا
کہ سرکاری وکیل کو 1 روز پہلے کیس فائل دی گئی. انہوں نے چھوٹی سی جرح کی عدالتی آرڈر مل جائے سزا کے خلاف اپیل کل فائل ہو جائے گی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدالت نے پروسیکیوشن سے وکیل لے کر اسٹیٹ کاؤنسل وکیل تعینات کر دیے. عدالت نے پروسیکیوشن سے وکیل لیے اور اسٹیٹ کاؤنسل وکیل تعینات کیے. یہ کیس کا ٹرائل غیر قانونی ہوا ہے. بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ کیس کا ٹرائل غیر قانونی ہوا ہے. عدالت نے پروسیجر فالو نہیں کیا. سائفر کیس میں جو سزا سنائی گئی وہ ختم ہو جائے گی. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئین و قانون کا تقاضا ہے فیئر ٹرائل سے ہی سزا دی جا سکتی ہے. بیرسٹر علی ظفر کا یہ بھی کہنا تھا کہ جتنی دستاویزات دیکھی ظاہر ہو رہا تھا یہ ٹرائل نہیں انصاف سے مذاق تھا. انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے بلکہ دھجیاں اڑائی گئیں. کیس میں پچھلے 4-5 دن انصاف قانون کے تقاضوں کو رد کیا گیا. نون لیگ رہنما جاوید لطیف اب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید لطیف صاحب، 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں. کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیں، سائفر کیس کی سزا ہے تو میرٹ تھے، یہ کوئی الگ قانون سے ہٹ کے نہیں کوئی چیز. مگر بات یہ ہے کہ آج اگر کوئی خفیہ دستاویز دکھائے گا تو پاکستان کا قانون بدل لیں پھر. اور اگر آج یہ وقت پہ، اور 2 چیزیں چل رہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر، کہ ایک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو موجودہ ہے وہ اس کو فارغ کر کے چاہتی ہے کہ ہم قبضہ کر لیں پی ٹی آئی پہ، اور دوسرا سوچ ہے کہ اس سے ہمدردی ملے گی ہمیں الیکشن میں. اس لیے انہوں نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں 11 بجے سے پہلے وہ فائل کر سکتے تھے اپنی ریکویسٹ جو ہے، مگر انہوں نے نہیں کی. وہ ٹائم ضائع کیا، بلکہ ایک اور کیس کے اندر جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے بات کی تھی اسی طرح آج جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑے ہو گئے بغیر کسی پیپر کے، بغیر کسی درخواست کے. تو یہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں خود جو پی ٹی آئی